تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 66۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک عبرت ہے، دیکھو ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے شکموں میں گوبر اور خون ہے، ان کے درمیان سے نکال کر خالص دودھ جو بہت خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 66 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت جلیلہ یاد دلا کر اس میں غور کرنے کا ارشاد فرماتا ہے۔ ایک بھینس جو خوراک کھاتی ہے وہ سب اس کے حلق سے اتر کر اس کے معدے میں چلی جاتی ہے۔ معدہ ایک ہے اور وہ عوامل بھی یکساں ہیں جو خوراک کو ہضم کے مختلف مرحلوں سے گزارتے ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ گوبر بن جاتا ہے اور کچھ حصہ خون بن کر جسم کے تمام اعضاء میں پہنچ جاتا ہے، اور اس تقسیم میں بھی یہ حکمت ملحوظ ہے کہ ہر عضو کو خون کی اتنی مقدار ہی بہم پہنچائی جاتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خون اور گوبر کے علاوہ وہیں ایک اور چیز بھی اس خوراک سے بنتی ہے، رنگ، بو اور ذائقے میں وہ ان دونوں چیزوں سے مختلف ہوتی ہے، وہ ہے سفید دودھ۔ اب کوشش سے سونگھو کہ کیا اس میں گوبر کی بو کا شائبہ بھی ہے؟ غور سے دیکھو، کیا اس میں خون کی ہلکی سی سرخی بھی دکھائی دیتی ہے؟ وہ کون ہے جو اس طرح کی چیزوں میں سے ایسی پاک اور صاف چیز کشید کرتا ہے، اور وہ اتنی لذیذ اور خوش ذائقہ ہے کہ خود بخود حلق سے نیچے اترتی چلی جاتی ہے۔ ہر چیز اپنے خالق کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، لیکن اے انسان تو ہی اتنا ناشکرا ہے کہ اپنے کریم پروردگار کو نہیں پہچانتا اور سرکشی پر ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ آیت میں الانام سے مراد دودھ دینے والے مویشی ہیں۔ بطونی ہی کی ضمیر کا مرجع الانام ہے۔ قاعدے کے لحاظ سے تو یہ چاہیے تھا کہ فی بطونی ہا ہوتا، کیونکہ الانام جمع ہے، لیکن علماء نحو نے کہا ہے کہ لفظ انعام مفرد ہے۔ سیبویہ نے اسے ان مفردات میں شمار کیا ہے جو افعال کے وزن پر آتے ہیں، اگرچہ قوم، رہت کی طرح ان کا مدلول بھی جمع ہے، اس لیے کبھی لفظ کا لحاظ رکھتے ہوئے ضمیر واحد کی اس لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے یہاں کبھی معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے مؤنث کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ زجاج نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ انعام اسم جنس ہے، اس کی طرف مؤنث اور مذکر دونوں ضمیریں لوٹ سکتی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 67۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور ہم پلاتے ہیں تمہیں کھجور اور انگور کے پھلوں سے، تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس اور پاک رزق، بلا شبہ اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 67 کی پہلے حصے کی تفسیر۔ ہمیں جو فائدے حیوانات سے حاصل ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر کرنے کے بعد اب بعض ان فوائد کا بیان فرمایا جا رہا ہے جو ہم نباتات سے اٹھاتے ہیں۔ فرمایا ہم اپنی حکمت سے تمہیں دودھ بھی پلاتے ہیں اور پھلوں کا رس بھی۔ اس صورت میں یہ نسقیکم سے متعلق ہوگا، بعض نے تتخذون سے بھی اسے متعلق کہا ہے، اس وقت منہ کا تکرار تاکید کے لیے ہوگا۔ سورہ نحل آیت نمبر 67 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس۔ ساکرا لغت میں شراب کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمان بھی اسے استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا گیا۔ بعد میں حرمت خمر کا حکم نازل ہوا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن دوسرے علماء نے کہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے، ایسے مقام پر کسی پلید اور نجس چیز کا ذکر کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ان کی رائے میں سکر ان سے مراد کھجور اور انگور کا میٹھا رس ہے جو حلال ہوتا ہے۔ اس طرح نسخ کرنے کی بھی ضرورت نہ رہے گی اور وہ شبہ بھی دور ہو جائے گا۔ ترجمہ اسی قول کے مطابق کیا گیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 68۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ترجمہ:
اور ڈال دی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات کہ بنایا کر پہاڑوں میں اپنے چھتے اور درختوں کی شاخوں میں اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ کائنات کی بڑی بڑی چیزیں اپنے جمال و جلال اور اپنی نفع رسانی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں، لیکن عام طور پر چھوٹی چیزوں کو حقیر سمجھ کر لائق التفات خیال نہیں کیا جاتا، اور پھر مکھی جیسی چھوٹی سی چیز کے لیے کس کو فرصت ہے کہ اس میں سوچ بچار کرنے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری حکمت و قدرت کے جلوے صرف پہاڑوں، سمندروں، مویشیوں اور بلند و بالا درختوں میں ہی نظر نہیں آتے، بلکہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی بھی میری حکمتوں کی تجلی گاہ ہے۔ اس کے مختصر سے چھتے میں بھی ہمارے کرشموں کا مینا بازار لگا ہوا ہے۔ ذرا اس چھتے کو دیکھو، کس مہارت سے اس کو مسدس خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جن کے تمام اضلاع اور سارے زاویے مساوی ہیں۔ تمہارا کوئی ماہر انجینئر بھی مستر اور پرکار کے بغیر ایسے مسدس خانے نہ بنا سکے۔ پھر اس کے مختلف حصوں پر نظر ڈالو، کہیں تو نوزائیدہ بچوں کی قیام گاہ ہے، کہیں شہد کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے، کہیں موم تیار ہو رہا ہے، کہیں خوراک کا گودام ہے۔ پھر اس حیران کن نظم و نسق کو دیکھو جس کے ماتحت یہ کثیر التعداد مکھیاں یہاں آباد ہیں۔ کسی متمدن ملک کی بہترین تربیت یافتہ فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان میں ایک مکھی سب کی سردار ہے، دوسری مکھیاں اس کی فرما بردار ہیں اور اس کے حکم بجا لانے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتی۔ بعض خوراک لانے کے لیے متعین ہے، بعض پہرے دار ہیں۔ کیا مجال کہ کوئی اجنبی اندر قدم بھی رکھ سکے؟ جو خوراک لانے پر مقرر ہیں وہ اپنے چھتے سے دور دراز مقامات پر اڑ کر جاتی ہیں، وہاں سے مختلف پھولوں، کلیوں، کونپلوں اور پتوں کا رس دن بھر چوستی رہتی ہیں اور پھر طویل مسافت طے کر کے اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہیں۔ نہ وہ راستہ بھولتی ہیں، نہ لیٹ ہوتی ہیں، اور نہ اپنے فرض کو انجام دینے میں کسی کاہلی کی روادار ہیں۔ پھر جس حکمت و خوبی سے پھلوں کے چوسے ہوئے اس رس کو شہد بنانے کا عمل تکمیل پاتا ہے، وہ تو اتنا حیرت انگیز ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان اتنے علمی کمال اور صنعتی ترقی کے باوجود کوئی ایسی مشینری تیار نہیں کر سکا جس کے ذریعے وہ پھلوں وغیرہ کے رس سے شہد جیسا جوہر کشید کر سکے۔ غور طلب یہ امر ہے کہ اس چھوٹی سی مکھی کو یہ مہارت اور یہ کمال کس نے سکھایا؟ یہ باقاعدگی، نظم و نسق کی پابندی، اپنے فرائض کی ادائیگی، اپنے امیر کی اطاعت، یہ فنی نزاکتیں اور اس پیچیدہ کام کو انجام دینے میں اتنی نفاستیں، یہ سب چیزیں اس حیوان کو کس نے تعلیم کی؟ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے رب کی تعلیم ہے، اسی نے یہ سارے گر، یہ سارے قاعدے اور یہ طریقہ کار اس مکھی کو سکھایا ہے، اور اس کی دی ہوئی سمجھ سے وہ شہد جیسی نعمت بنا کر انسان کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ اس آیت میں وحی سے مراد الہام ہے، یعنی وہ سمجھ جو اللہ تعالیٰ حیوانات وغیرہ کو عطا کرتا ہے، جس سے وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنے طبی فرائض خوش اسلوبی سے ادا کر سکتے ہیں۔ وحی کے مفہوم کی مزید تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو سورہ النساء کی آیت 163 کا حاشیہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 69۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ ترجمہ۔ پھر رس چوسا کر ہر قسم کے پھلوں سے پس چلتی رہا کر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر، یوں نکلتا ہے ان کے شکموں سے ایک شربت مختلف رنگوں والا، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بے شک اس میں قدرت الہی کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 69 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ان راستوں سے مراد یا تو وہ راستے ہیں جہاں سے اڑ کر یہ مختلف باغات اور کھیتوں میں تلاش غذا کے لیے جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہے، یا ان راستوں سے مراد شہد تیار کرنے کے وہ تمام اصول اور مرحلے ہیں جن پر عمل کرنے سے مکھی شہد تیار کرتی ہے۔ ذللا حال ہے، اس کے ذوالحال کے متعلق دو قول ہیں، یا اس کا ذوالحال سبل ہے اور یا نحل۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ راستے اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کی پرواز کے لیے ہموار اور آسان بنا دیے ہیں اور آسانی سے جاتی ہے اور آسانی سے واپس آتی ہے۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مکھی سراپا اطاعت و انقیاد بن کر ان تمام کاموں کو سر انجام دیتی ہے، اپنے خالق کے بتائے ہوئے طریقوں سے سر منہ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔
فیہی کی ضمیر کا مرجع شہد ہے، یعنی اس شہد میں تمہارے لیے شفا ہے۔ کسی حاذق طبیب یا ڈاکٹر سے پوچھئے، وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ ذرا سی مکھی جو لعاب تیار کرتی ہے، وہ مختلف پھولوں سے جو جوہر کشید کرتی ہے، وہ کتنی لا علاج بیماریوں کے لیے زود اثر تریاک ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں مختلف صحت بخش اثرات رکھ دیے ہیں، اور علاج کے طور پر کسی چیز کو استعمال کرنا جائز ہے، اور اس کے استعمال سے باذن الہی شفا بھی ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل داء دواء فاذا اصیب دواء دا بارہ باذن اللہ۔ اور جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ علاج کرنا اور دم کرانا مباح ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 69 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک اس میں قدرت الہی کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی مکھی کے اس طریقہ کار میں اور شہد کی اس صحت بخش تاثیر میں جتنا تم غور کرو گے اتنے ہی اللہ کی قدرت کے نشانات تمہیں نظر آئیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 70۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تمہیں، پھر جان قبض کرے گا تمہاری، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے نکارہ عمر کی طرف تاکہ وہ کچھ نہ جانے، جان لینے کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ جس نے ان گوناگون نفع رساں چیزوں کو پیدا کیا ہے، اے انسان تیرا بھی وہی خالق ہے۔ اگر مظاہر فطرت میں غور کرنے کی فرصت نہیں تو کم از کم اپنے آئینے میں تو اس کی قدرت کی کرشمہ کاریوں کا مشاہدہ کر۔ جب تو پیدا ہوا تھا تیرا کیا حال تھا، تیری جسمانی اور دماغی قوتوں میں کس طرح آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ تم نے شباب کی منزل میں قدم رکھا، پھر آہستہ آہستہ تمہاری قوتوں میں انحطاط شروع ہوا، یہاں تک کہ تم پیر فرتوت بن گئے اور سنجیدگی رخصت ہوئی، عقل و خرد نے ساتھ چھوڑ دیا، قوت و طاقت کی جولانیاں بھولی بصری کہانیاں بن گئی، آنکھوں کے چراغ دھندلا گئے، کانوں کی سماعت میں فرق آ گیا، ایک ایک کر کے سارے دوست اور سفر زیست کے ساتھی رخصت ہو گئے، چلنے پھرنے کی طاقت بھی سلب ہو گئی، اور کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس ہونے لگی، جس نے تمہیں بچپن کی ناتوانی سے جوانی کی شیر افغن قوتوں تک پہنچایا اور وہاں سے اتار کر بڑھاپے کے بستر پر لٹا دیا۔ کیا وہ ہر چیز پر قادر نہیں؟ یہاں پر 14ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔